रिंकू सिंह है ना, जो इंडिया के नए फिनिशर के तौर पर सामने आए हैं, उनका ये 7वां मैच था और उन्होंने अपने मुल्क से बाहर पहली निस्फ सेंचुरी बनाई है पिच पे, या जिन पिचेस पे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उस पिच के बीच में एक मार्बल की बहुत बड़ी स्लेट रख दी। इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त जनूबी अफ्रीका में है। पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका, T20 की सीरीज है 3 मैचेस की। तो शुभमन गिल ने जो है ये दोनों 0 पे आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज थे, उन्होंने बॉलर्स की ऐसे पिटाई की जैसे वो मजाक में खेल रहे हों या गली में खेल रहे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार हाशमी। सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत जैसा कि आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया और ये वही प्लेयर्स हैं जिनका हमने कल नाम लिया था। जी कल हमने एक टीम डिस्कस की थी, बल्कि दोनों टीमों को डिस्कस किया था। तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो कल की बयान करदा टीम है वही अनाउंस हुई है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में आते हैं डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मर्नस लबुशेन, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, नीथन लाइन और जॉश हेजलवुड। लेकिन खतीजा आप स्टीव स्मिथ का नाम भूल गए। ओह सॉरी, स्टीव स्मिथ भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, लेकिन उसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे उन्होंने नए शामिल किए हैं जो हमने शामिल नहीं किए थे, जिसमें इमामुल हक है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, साउद शकील हैं और सरफराज अहमद हैं, सलमान अली आ गए हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं और आमिर जमाल हैं और खुरम शहजाद हैं। और आप फिर शान मसूद को भूल गए। हाँ, तो अच्छा, इसमें ये हैरान कुन बात है कि ये दोनों टीमें अनाउंस हो गई हैं, तो लेकिन ये कि पाकिस्तान 11 में कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है और इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स पे ही किया है, एतमाद किया है, स्पिन बॉलर नहीं लिया और ये खामी हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अलार्मिंग है, मैं हैरान हूँ इस बात पे। जी अब खबरों की तरफ आते हैं। एक खबर तो आपने दे दी कि टीम अनाउंस हो चुकी हैं। अब आपकी खबरें सुनेंगे। जी मेरे पास 2 खबरें हैं। एक तो ये है कि और बड़ी मज़े की खबर ये है कि पाकिस्तान जो कल टेस्ट शुरू हो रहा है पर्थ में, जिसको हमने ऑप्टस स्टेडियम का नाम दिया था कल, तो ऑप्टस स्टेडियम में एक बड़ी अनोखी बात हुई। क्या? वो ये है कि दोनों टीमें वहाँ सेशन कर रही हैं, नेट सेशन कर रही हैं और पाकिस्तान टीम तो खैर बहुत ही जोशो खरोश से वहाँ नेट सेशन कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक हैरान कर दिया कि जिस नेट पिच पे या जिन पिचेस पे वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उस पिच के बीच में एक मार्बल की बहुत बड़ी स्लेट रख दी। क्यों? और वो मार्बल की बड़ी स्लेट रख के उससे गेंदें करवा के तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, शॉर्ट पिच गेंदें, और फिर वो उनकी हाइट और उनका तेज़। तो ये वहाँ के जो लोग थे वो बड़े हैरान हुए कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से हो सकता है। तो ये हिकमत अमली शायद हो सकता है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सलाहियतों को निखारने में मदद दे, और ये बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, दूसरी खबर मेरे पास जो है वो खबर तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की कहानी में, लेकिन ख़बर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त जनूबी अफ्रीका में है। पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका, T20 की सीरीज़ है 3 मैचेस की और 3 ही उनके वनडे मैचेस हैं और 2 वहाँ पर इन्होंने टेस्ट मैच खेलने हैं। अच्छा, अब दूसरा T20 मैच जब शुरू हुआ तो उसमें इंडिया को बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई, जनूबी अफ्रीका ने उनको लिथाड़ के रख दिया। अच्छा, अब ये खबर तो सबको ही पता है कि T20 हार गए, लेकिन इसमें एक जो खबर है ना, मेरे पास जो खबर है वो ये कि वो जो रिंकू सिंह है ना, जो इंडिया के नए फिनिशर के तौर पर सामने आए हैं, उनका ये 7वां मैच था और उन्होंने अपने मुल्क से बाहर पहली निस्फ सेंचुरी बनाई है, बल्कि उनकी पहली निस्फ सेंचुरी है, मेडन हाफ सेंचुरी से आप कह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने पहले मैच में 46 रन बनाए थे, फिर दूसरे मैच में 31, फिर 22, फिर 37, फिर 38 और कल उन्होंने जो है वो 68 रन बनाए हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि इस जो इनसे पहले जो मैच खेले उसमें सिर्फ वो एक दफ़ा आउट हुए हैं, बाकी मैचेस में वो नॉट आउट गए हैं। और ख़बर मेरी ये है कि उन्होंने कल एक छक्का मारा और उस छक्के की गेंद से वहाँ के स्टेडियम में जो प्रेस गैलरी होती है ना, उसका शीशा टूट गया। वहाँ से जब उन्होंने छक्का मारा तो छक्का सीधा प्रेस गैलरी के शीशे को लगा और वो शीशा टूट गया। तो ये एक तरह से रिकॉर्ड होता है और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि देखें, मतलब आने वाली नस्लों को ये बताया जाएंगे कि रिंकू सिंह जो है ना, उन्होंने अभी आगाज़ ही किया है और उन्हें इंडिया का फिनिशर, नया फिनिशर कहा जाता है। इससे पहले ये एजाज़ धोनी के पास था। तो ये 2 खबरें हैं मेरे पास। अच्छा, और उसके बाद अब आप बताइए। हमारा आता है सेगमेंट आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ था। क्या हुआ था? अच्छा, आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत कुछ हुआ था, वही जो मैं रोज़ ही कहता हूँ। और किसकी बर्थडे थी?
13 دسمبر ہے آج جی 13 دسمبر 2017 کو جی بھارت کے روہت شرما نے ڈبل سینچری بنائی تھی ون ڈے میچ میں موہالی میں سری لنکا کے خلاف. موہالی میں سری لنکا کے خلاف انہوں نے ون ڈے میں ڈبل سینچری بنائی تھی, اور مزے کی بات یہ کہ یہ ان کی تیسری ڈبل سینچری تھی, یعنی اس سے پہلے وہ 2 ڈبل سینچریاں پہلے بھی بنا چکے تھے. تو آج کا دن جو ہے وہ روہت شرما کے نام ہے. دوسرا یہ ہے کہ 13 دسمبر 1966 کو کلائیو لائڈ کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں. کلائیو لائڈ ویسٹ انڈیز کے کپتان تھے, اور یہ وہ کپتان تھے جنہوں نے پہلے 2 ورلڈ کپ 1975 کا اور 79 کا جیتا تھا, اور تیسرے میں یہ رنر اپ رہے تھے, اور کپل دیو سے یہ شکست کھا گئے تھے لیکن سیکنڈ آئے تھے. تو کلائیو لائڈ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں. ان کے زمانے میں انہوں نے بے شمار کامیابیاں سمیٹیں, اور ان کے زمانے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیا کی خطرناک ترین ٹیم ہوتی تھی. ان کو کالی آندھی کا نام دیا جاتا تھا. 5 فاسٹ بولر کے ساتھ کھیلتے تھے, اور ساتھ میں ان کے بلے باز ہوتے تھے, اور خود جو ہے وہ کلائیو لائڈ خود بہت اچھے بلے باز تھے. تو آج کے دن 13 دسمبر 1966 کو انہوں نے ڈیبیو کیا تھا, اپنا پہلا میچ کھیلا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے 107 ٹیسٹ میچ کھیلے, اور دنیا میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹ کر وہ ریٹائر ہوئے تھے. تو دوسرا یہ ہوا تھا. تیسرا آپ برتھ ڈے کی جب بات کرتے ہیں تو برتھ ڈے یہ ہے کہ آج کورے اینڈرسن نیوزی لینڈ کے اور بلے باز کورے اینڈرسن, ان کی آج برتھ ڈے ہے. 1990 کو وہ پیدا ہوئے تھے, اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے او ڈی آئی کی تیز ترین سینچری بنائی تھی 36 گیندوں پر. 36 گیندوں پر انہوں نے سینچری بنائی. ان کا یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئرز نے خط توڑا تھا, اور انہوں نے 31 گیندوں پر سینچری بنائی تھی. لیکن بہرحال پہلے سینچری جو ہے وہ کورے اینڈرسن نے بنائی تھی. تو کورے اینڈرسن کی اس سینچری میں آپ یوں کریں کہ 14 چوکے تھے, اور 14 چھکے تھے اور 6 چوکے تھے. چلیں 92 کی طرف سے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کی سالگرہ کے موقع پہ. ہاں, لیکن ایک اور بھی سالگرہ ہے پاکستان کے باسط علی کی. باسط علی کی, ہاں جی, وہ 1970 میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کا جو ڈیبیو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا تھا 92-93 میں, اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جس کا ڈیبیو ہوتا ہے اس کا اللہ ہی بھلا کرے. تو بس یہ ان کا اللہ ہی بھلا ہوا تھا. باسط خان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اچھا, ایک اور ہمارے فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں عادل امین, وہ 1990 میں پیدا ہوئے تھے آج کے دن میں. وہ فرسٹ کلاس ہی کھیلے ہیں, کوئی پاکستان کی طرف سے نہیں کھیل سکے تھے. عادل امین اچھے تھے, اچھے بلے باز تھے, اچھا آل راؤنڈر تھے. اب ہم آتے ہیں کہانیوں پہ. ہاں جی, آج آپ ہمارے لیے کون سی کہانی لے کے آئے ہیں؟ ختیجہ, آج کے دن کی جو بڑی کہانی ہے نا وہ تو یہ پی ایس ایل کا جو 9 ہے نا, پی ایس ایل 9 کا آج ڈرافٹنگ ہونی ہے. جی, آج ٹیموں کا اناؤنس ہونا ہے, کھلاڑیوں کو خریدا جانا ہے. کل پشاور زلمی کی کٹ اناؤنس ہوئی ہے, شو کرائی ہے, آپ نے دیکھا؟ نہیں, آج تو باقاعدہ اس کی ڈرافٹنگ کا دن ہے نا, اس میں ساری 6 ٹیمیں جو ہے نا وہ اپنے کھلاڑیوں کو خریدیں گے, لیں گے, اور 43 کے قریب لوگ پلاٹینم جوبلی کے لیے وہاں پر ہوں گے, اور باقی بھی مطلب آج ایک بڑا سیشن ہے, اور یہ بڑی کہانی ہے آج کی. لیکن یہ جب اناؤنس ہوگا تو پھر اس پہ ہم بات کریں گے. تو اچھا, اب دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے نا, وہ تو اپنے گھر کے شیر ہیں, لیکن جیسے ہی وہ انڈیا سے باہر جاتے ہیں نا تو وہ ڈھیر بن جاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ کل جنوبی افریقہ میں انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ تو وڑ گئی. ہاں, تو جنوبی افریقہ نے ان کو بڑی عبرتناک شکست دی ہے. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے نا یہ ناک آؤٹ جو میچز ہوتے ہیں نا اس میں یہ مات کھا جاتی ہے. آپ ابھی دیکھیں ورلڈ کپ 2023 میں کیا ہوا, مسلسل 9-10 میچ جیت کے آ رہی تھی, اور ناک آؤٹ جہاں انہوں نے جیتنا تھا تیسری دفعہ ورلڈ کپ, وہ آؤٹ ہو گئے ناک آؤٹ میں. اس سے پہلے 2014 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ سری لنکا سے ہارے تھے, اور 2015 کے ون ڈے جو ورلڈ کپ تھا اس میں یہ آسٹریلیا سے ہارے تھے. 2016 کے T20 ورلڈ کپ میں یہ سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز سے ہارے تھے. 2017 میں چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے ان کو مات دی تھی اور اچھی خاصی پھینٹی لگائی تھی ان کو. 2019 کے ورلڈ کپ میں یہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے ہارے تھے. 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے اسے 10 وکٹوں سے ہرایا تھا, یہ عبرتناک شکست تھی. 2023 میں آسٹریلیا نے ان کے منہ سے شکست جو ہے وہ ڈال کے اور ان سے فتح چھین کر لے گئے, اور جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹرافی اپنے قدموں کے نیچے رکھی تھی. یہ بڑی بات ہے. اب میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں کہ کل جو ان کا T20 میچ ہوا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف, اس میں پہلے کھیلتے ہوئے انہوں نے رنز تو اچھے بنا لیے تھے, اچھی تھی ان کی, لیکن بارش نے بیچ میں آ کے رنگ میں بھنگ ڈالا, اور DSL جو سسٹم ہے اس کے تحت ان کو ٹارگٹ دیا گیا جنوبی افریقہ کو کہ انہوں نے
15 اووروں میں 152 رنز بنانے تھے اور انہوں نے بڑے آسانی سے بنا لیے. اچھا لیکن اس میچ میں انڈیا کی طرف سے رنکو نے 39 گیندوں پر 68 رنز بنائے اور سوریا یادیو نے 36 گیندوں پر 56 رنز بنائے. لیکن ان دونوں کی یہ جو اننگز تھی نا یہ بیکار گئی بالکل, کیونکہ ان کے مقابلے میں ریزا ہینڈرک جو تھے انہوں نے ابتدا میں ہی 27 گیندوں پر 49 رنز بنا کر اپنی فتح کی بنیاد رکھ دی تھی اور ہندوستانی بولرز جو ہے نا وہ ان کا منہ دیکھتے رہ گئے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اب دیکھیں اس میں ان کے جو یشا سیوی جسوال تھے اوپنر وہ 0 پہ آؤٹ ہوئے, اور ان کے جو کلاسک ہیرو جن کو یہ بڑا درجہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آنے والے یہ وراٹ کوہلی ہوں گے, آنے والے یہ ٹنڈولکر ہوں گے, آنے والے یہ گواسکر ہوں گے, شبمن گل. ہاں تو شبمن گل نے جو ہے یہ دونوں 0 پہ آؤٹ ہوئے, دونوں 0 پہ آؤٹ ہوئے. اچھا اور اس کے بعد پھر ان کے بولرز کی جو درکت بنی ان میں آپ دیکھیں ارشدیپ سنگھ جو ہیں ان کو 2 اوور میں 30 رنز پڑے. اچھا محمد سراج, آپ کو یاد ہے ورلڈ کپ کی سیریز میں جب یہ ہو رہا تھا تو محمد سراج کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ سراج آپ ریٹائرمنٹ لے لو کیونکہ اس وقت آپ پیک میں ہو, آپ کی اوقات کا پتہ چلنا ہے بعد میں جب آپ ورلڈ کپ کے, یہ بات آپ کو یاد ہوگی. ایسے وکٹ لے رہے تھے وہ 50 پہ آؤٹ کر رہے ہیں سری لنکا کو, اور آج جنوبی افریقہ میں سراج کو بڑی پھینٹی لگی اور اس کے ساتھ جو مکیش کمار تھے ان کو بھی انہوں نے خاصا دھویا. اچھا اب یہ یہاں پر جو انڈین ہے نا وہ تو برس رہے ہیں ان پر کہ یہ ایسا کیوں کیا, لیکن انڈین کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی امپائرز کی وجہ سے ہوا ہے کہ امپائرز نے بے ایمانی کی ہے. اچھا بے ایمانی وہی کی جو آپ نے ورلڈ کپ میں کی تھی. اچھا اب اس میچ میں بارش تھی تو بارش کے بعد وہ جو ان کے کوچ تھے نا راہل ڈریوڈ وہ بار بار جا کر گراؤنڈ میں امپائر سے کہہ رہے تھے کہ گیند بدل دیں, گیلی گیند ہے, گراؤنڈ گیلی ہے, میرا گیند گیلا ہو گیا, ہمارے بلے باز جو بولر ہیں وہ افیکٹو نہیں ہو رہے تو آپ گیند بدلیں. لیکن انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور اس ریجیکشن کو انہوں نے بے ایمانی کا نام دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کی جو ٹیم انتظامیہ نا اس پہ بھی بڑے کویسچنز آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شریاس جو ہے نا وہ پچھلے میچ میں تو وائس کپتان تھے اور دوسرے میچ میں وہ بیچارے پانی پلانے والے تھے. اچھا اسی طرح روی وشنو جو ہے وہ ایک زبردست بولر ہے انڈیا کے T20 کے, ان کو انہوں نے ڈگ آؤٹ میں پانی پلانے پر رکھا ہوا تھا کل بھی. ایکسر پٹیل جو ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف انہوں نے اتنی اچھی بالنگ کی تھی ابھی جو پچھلے سیریز میں, تو ان کو بھی انہوں نے ٹیم میں شامل نہیں کیا. اچھا وہ جو رویندرا جڈیجا ہے ان کو انہوں نے بالنگ اس وقت دی جب مار دھاڑ تھی, آخری اوورز میں ان کو اوور دی, وہ افیکٹو نہ ہوئے. حالانکہ ورلڈ کپ میں یہ کتنے بڑے ایشو بنے ہوئے تھے سب کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو جنوبی افریقہ کے بلے باز تھے انہوں نے بولرز کی ایسے پٹائی کی جیسے وہ مذاق میں کھیل رہے ہوں یا گلی میں کھیل رہے ہوں. آپ کو یاد ہے بچوں گلی میں بچے کھیلتے ہیں تو وہ چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا, تو یہ بالکل کل والا میچ بچوں والا میچ لگ رہا تھا. جنوبی افریقہ کے پاس پاور پیک بیٹنگ تھی, انہوں نے بڑی شاندار بیٹنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. تو یوں سمجھ لیں کہ انڈیا کی جو کل درگت بنی ہے ابھی ان کے پاس ایک T20 اور ہے, اور اگر وہ T20 ہار جاتے ہیں تو سیریز ہار جائیں گے, اگر وہ T20 جیت جاتے ہیں تو سیریز برابر ہو جائے گی, تو جیتنے والا چانس تو ان کا ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی اگر تو PSL کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ شام تک ہو گئی تو ہم اس کو آج ہی کریں گے, اور اگر نہ ہو سکی تو کل صبح آ کے انشاءاللہ اس پہ پوری اپنی تفصیلی رپورٹ دیں گے. تو یہ آج کا میرا سیگمنٹ یہاں ختم ہوتا ہے. یہ آج کا ہمارا سیگمنٹ تھا. آج ہم نے آپ کو خبریں دی, کہانی سنائی, سیگمنٹ بتایا. آج کی برتھ ڈے تھی. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.